دو لفظ بھی بولتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، لیکن وہ عاشق نہیں تھے۔ اچھے اخلاق ہونا اور عاشق ہونا مختلف باتیں ہیں۔ تبریز میں کبھی کسی کو اپنے بغیر مرنے نہیں دیتا تھا۔ جب مجھے یہ پتہ چلتا کہ کوئی موت کے قریب ہے، فوراً اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتا۔ اگر چند گھنٹوں کے لیے گھر سے غائب ہوتا تو میرے گھر والے کہہ دیتے، اگر کوئی مر رہا ہے تو وہاں دیکھو، وہی ہوگا۔ میں اس سفر کا پیچھا کرتا۔ مرنے سے پہلے مرنا ضروری ہے، اس لیے کچھ راتوں کو میں اپنے محلے کی مسجد کے جنازے خانے کی تدفین میں جا کر تابوت کے اندر پڑ رہتا اور ساری رات موت کی خوشبو کو اپنے اندر جذب کرتا۔ میں کبھی بھی نرم بستر پر نہیں سوتا تھا، یا تو سخت لکڑی پر سوتا، یا پتھر کے سرہانے یا درخت کے نیچے، یا تابوت میں سوتا۔ جب میں کسی خانقاہ یا مسجد جاتا تو کمرے کے ایرانی قالینوں اور دستکاری کی چٹائیوں کو سمیٹ کر ایک طرف رکھتا اور کھجور کی چھال پر سوتا۔ میری نیند کبھی بھی دن میں 4 گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، اور یہ بھی 1 گھنٹے کے وقفوں میں ہوتی۔ میری زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں گزری جب میں تہجد کی نماز نہ پڑھتا۔ جوانی کے 4 بنیادی جزو ہوتے ہیں: مٹی کی مہک، کتابوں کی خوشبو، اولاد کی خوشبو اور محبوب کی خوشبو۔ میری جوانی مگر بے وطن، بے اولاد اور بے محبوب تھی۔ میری واحد آرزو، میرا واحد مقصود بس ایک تھا: مرشد۔ میرے اندر کی محبت کی آگ کو اپنی ہتھیلیوں میں سمیٹ کر پکڑ